بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی دعوت۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اب دیکھیں کہ دعوت ہم بھی کرتے ہیں، مگر وہ کیسی دعوت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چلنے لگے اور قدم مبارک گننے لگے۔ سبحان اللہ، آپ کے قدم مبارک گننے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کا میرے گھر تشریف لانے کی خوشی میں اتنے غلام آزاد کروں میں کہ جتنے آپ کے قدم مبارک میرے گھر کی طرف اٹھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت مال دیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا کہ بہت شاندار دعوت کی اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی اس دعوت میں مدعو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گھر آئے تو آپ کا چہرہ تھوڑا سا افسردہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے میرے سرتاج، آپ آج کچھ غمگین لگ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، جو بہت شاندار دعوت تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعوت کرتے۔ آپ سوچیں کہ پیسہ ہوتا تو کرنا کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرنا تھا، تو ان پیارے لوگوں کی ذرا باتوں پر غور کرے، ان کے ذہن پر غور کرے۔ کوئی پیسہ اگر ہو تو سکات پر ہی قربان کرتا تھا، ہمارے طرح نہیں دیکھتے فلاں وہ چیز لے لو، وہ چیز لے لو، عیاشی میں لگا دو پیسہ۔ یہ کیسا کمپٹیشن تھا؟ خاتون جنت و خاتون جنت تھیں، فرمانے لگیں کہ آپ گھبرائیں نا، آپ نہ گھبرائیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ہم بھی ویسی ہی دعوت کریں گے، بلکہ ہم اس سے اچھا انتظام کریں گے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام کو گھر کے معاملات بھی معلوم ہیں، گھر میں کھانے پینے کے معاملات پورے نہیں ہیں، یعنی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ گھرانہ کیسا تھا، کہ سادگی کیسی، فقر و فاقہ کیسا۔ بہرحال وہ جانتے تھے کہ یہ خاتون جنت ہیں، انہوں نے کہا ہے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب دسترخوان لگایا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ حضرت انہوں نے خالی ہنڈیاں چولہے پر رکھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، سبحان اللہ، ذرا سننے والی بات ہے کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے، اس کو پورا بھروسہ تھا نا، پورا بھروسہ تھا اللہ پر، اس نے کہا اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی، دعوت کی ہے، اے اللہ میری عزت رکھ لے، جنتی کھانوں سے اس ہنڈیا کو بھر دے گیا۔ تو کیا موضوع ہوا، کیا کرامت ہوئی کہ جنتی کھانوں سے وہ ہنڈیا بھری گئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب دعوت دی گئی تو ہر صحابی حیران ہو گیا
کہ اس سالن کی خوشبو کیسی ہے، کہ وہ جنت کا سالن جو تھا خوشبو تو پھر لادہ ہونی تھی نا، اچھی ہونی تھی خوشبو، وہ حیران ہو گئے جس کی خوشبو اتنی پیاری ہے، اور جو لذت کیسی ہے، لذت بھی باقی سب جو انہوں نے اب تک کھانے کھائے تھے سب سے لذت بھی زیادہ تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت سے تمہارے لیے کھانا آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کھانے کے مقابلے میں اب جنتی دسترخوان لگ گیا، سبحان اللہ، دعوت پوری ہو گئی۔ تو اب وقت آیا غلام آزاد کرنے کا، یعنی کھانا تو کھا لیا، غلام آزاد کرنے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غلام آزاد کیے تھے۔ تو اس کے لیے بہت مال چاہیے تھا، یعنی اتنے غلام آزاد کرنے کے لیے بہت مال چاہیے تھا۔ تو پھر خاتون نے جنت ہاتھ سجدے میں گر گئی اور دعا کی کہ یا اللہ تو نے کھانے میں تو میری عزت رکھ لی ہے، اور اب میری خواہش یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر آنے تک جتنے قدم اٹھائے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں کو جنت سے زار فرما دے، سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی خاندان نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار دیکھیں ذرا، کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعا قبول فرما لی ہے، اور جتنے قدم آپ نے مولا علی علیہ السلام کے گھر کی طرف اٹھائے ہیں اللہ نے ہر قدم کے بدلے 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی تو ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا نا، مگر اب حضرت علیہ السلام کے گھر دعوت ہے تو بی بی فاطمہ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایک قدم کے بدلے 1,000 جو گنہگار تھے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم اس مبارک خاندان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔